नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 10वें पारे के बाज़ अहम मज़ामीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। 10वें पारे में सूरा अल-अनफ़ाल का एक बड़ा हिस्सा है और साथ ही सूरा तौबा का कुछ हिस्सा है। सूरा अल-अनफ़ाल, इसमें बुनियादी तौर पर ग़ज़वा बदर के पस मंज़र में बहुत सी गुफ्तगू की गई और मुसलमानों को एक पैगाम दिया गया कि फ़तह व कामरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद और नुसरत के साथ होती है। अपनी तगोदो इंसान से जो अपनी काविश हो सकती है भरपूर, उसको करने के बाद वो भरोसा अपने कुव्वत बाजू पर नहीं बल्कि भरोसा अपने रब की रहमत, उसके फजल, उसकी मदद और उसकी ताईद पे रखेगा। फिर इसके अंदर सुलह और जंग के मुतालिक जो मुआहदात हैं उनकी पाबंदी का हुक्म दिया गया। सूरा अल-अनफ़ाल में आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सच्चे और पक्के मोमिन के औसाफ का जिक्र किया और उसके लफ्ज़ बोला उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, कि वो सही माने में पक्के मोमिन हैं। वो क्या औसाफ हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा ताकि कुरान मजीद के इस आईने में हम अपनी शक्ल पे गौर करें कि क्या मोमिन हक्कानी का जो मेयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है हम उस पर पूरे उतरते हैं कि या नहीं उतरते। अल्लाह पाक ने फरमाया वो लोग होते हैं कि जब मेरा जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ उठते हैं, कांप उठते हैं, और जब मेरी आयात की तिलावत की जाती है उनका ईमान बढ़ जाता है। ईमान बढ़ने का मतलब यह है कि कैफियत ईमान में इजाफा हो जाता है। तीसरी बात फरमाई कि ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं और उसी की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल की गुफ्तगू किसी और मकाम पर हम तफसील से करेंगे, मगर यहाँ मैं चाहता हूँ कि कोई गलतफहमी में ना रहे। तवक्कुल और भरोसे का कतन ये मतलब नहीं है कि आप अपने हिस्से की जो मेहनत है और अपनी जो एफर्ट है, जो जिद्दोजहद है वो ना करें और ये भरोसा रख कर बैठ जाएं कि अल्लाह ताला कर देगा। ये तसव्वुर कतन इस्लाम का तवक्कुल नहीं है। इस्लाम का तवक्कुल ये है कि आप अपने असबाब की दुनिया में जो एफर्ट हो सकती है, जो मेहनत हो सकती है वो करें, मगर अपना जो तकिया और भरोसा है वो असबाब पर ना रखें बल्कि असबाब को पैदा करने वाली ज़ात रब्बे कायनात के ऊपर रखें। इसके बाद फरमाया वो लोग होंगे मोमिन हक्कानी और पक्के और सच्चे मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसके बाद आगे कुरान मजीद ने सूरा अल-अनफ़ाल के अंदर एक बड़ी अहम आयत करीमा का बयान आया जिसके अंदर एक बड़ा अहम पैगाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो लोग जिन्हें हमने अकल दी, फ़हम दी, इंसान को ज़ुबान दी बोलने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, अगर वो इससे इनका पॉजिटिव इस्तेमाल न करे और इनका मुस्बत इस्तेमाल न करे तो वो इंसान भले देखने में इंसान हो मगर अल्लाह की नज़र में वो जानवरों से भी बदतर है। कुरान मजीद का ये इरशाद काबिल गौर है, फमइन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्म, अल्लाह के नज़दीक जानवरों में बदतरीन जानवर वो है जो गुंगा हो, बहरा हो और अकल से काम न लेता हो। वजह उसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल फ़हम दी ताकि कायनात में उसकी निशानियों पे गौर करो और अपने रब की ज़ात को पहचानो, उसकी नेमतों पे गौर करो और उसकी मारिफत हासिल करो। अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी ताकि हम इससे हक़ और सच बोलें और इंसानियत के काम आएँ, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। अल्लाह पाक ने हमें कान दिए ताकि हम इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। जो आदमी इनका इस्तेमाल न करे और अपने रब की चमकदार आयात और निशानियों को सामने पाकर भी उसको देखकर अपने रब को पहचान न सके तो खुदा फरमाते फिर वो जानवर से बदतर है। चूँकि जानवर तो माजूर है, हमने उसे अकल नहीं दी, वो तो मजबूर है। इंसान को तो अकल दी मगर उसने अकल को इस्तेमाल न किया। फिर इस सूरा के अंदर आखिर के अंदर अल्लाह पाक ने सहाबा किराम का जिक्र किया और सहाबा किराम के पस मंज़र में फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया। अब ये औसाफ वो हैं जिसका इतलाक उन सहाबा पर होता है जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। और फिर फरमाया और वो लोग जिन्होंने
ان کو ٹھکانہ دیا مہاجر ہجرت کر کے آنے والوں کو، اور پھر ان کی مدد کی اور ان لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے اور سچے مومن ہیں۔ میں یہاں یہ بات ایک انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا اور انتہائی دل کی تکلیف سے کہنا چاہوں گا کہ آج بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ کہنے والے بھی لوگ ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام بھی اپنے ایمان پر قائم نہ رہے تھے، اور چند لوگ بچ گئے تھے جن کا ایمان محفوظ رہا تھا۔ مگر قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں، مدینہ منورہ میں ان کو پناہ دی، ان کے لیے اپنے دست و بازو بچھا دیے، ان کے ساتھ تعاون کیا، میرے رب کا فرمان ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارا نوجوان تاریخی روایات کی طرف دیکھ کر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے باب میں تاریخ پر نہیں بلکہ قرآن و سنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے اور صحابہ کرام کے مقام کو جاننا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز کے اندر ہی یہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ علماء نے اس کی بہت سی توجیحات بیان کی، مگر ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ اس کے ابتداء میں ہی کفار اور مشرکین کے ساتھ اظہار ناراضگی ہے، اظہار برات ہے، اور ان سے جو معاہدات کیے گئے تھے اور وہ ان معاہدات کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان سے توڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، صفت رحمت کا ذکر ابتداء میں نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدات ہوئے اور اس کے بعد اور بھی معاہدات ہوتے رہے، مگر ان میں سے بیشتر کی وہ خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس موقع پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 9 ہجری کے اندر حج کا قافلہ گیا، ان کے پیچھے اللہ پاک کے حکم سے حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر یہ اعلانات کر دیے جائیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ فتح مکہ کے بعد والا حج ہے، جب مسلمانوں کو مکہ پر اتھارٹی حاصل ہو گئی تھی، کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ کہا اب اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی شخص آئندہ برہنہ طواف نہیں کرے گا جیسا کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور فرمایا اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں سوائے مومن، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ وہ لوگ جن سے ہمارا عہد پہلے سے ہے اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی وہ قائم ہے، مگر وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ عہد کی مدت متعین نہیں ہے انہیں 4 ماہ اور 10 دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کرنا ہے یا مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر دیگر بہت سے اہم مضامین کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کی خاطر جد و جہد اور جہاد، اس کے لیے جو محبت ہے، اس پر جو چاہت ہے، یہ انسان کو دنیا اور مافیہ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بطور مسلمان ہمارے اوپر یہ واجب اور لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یقین رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت 2 جدا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تمام رشتے گنوا کے قل ان کان آباؤکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہارے خاندان کے افراد، اور پھر وہ مال جسے تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اور تمہارا وہ کاروبار جس میں تمہیں مندے کا اور گھاٹے کا خطرہ رہتا ہے، بڑی ٹینشن میں رہتے ہو جس کے لیے، اگر یہ سارے رشتے، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کے حکم عذاب کا انتظار کرنا۔ ہمارے لیے یہاں یہ پیغام ہے بطور مسلمان کہ مسلمان کے لیے دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے، اور اسی رشتے کو نبھانے میں ہی ہماری دنیا کی بھی خیر ہے، ہماری آخرت کی بھی خیر ہے۔ آخری بات جس پر گفتگو آج کے درس کی ہم ختم کریں گے 10ویں پارے کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے اس میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور
اس بات پر وعید کی کہ جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو منیمم لیول ہے خرچ کرنے کا زکوٰۃ اپنے مال کا 2.5% جو وہ بھی نہیں کرتے، فرمایا اے حبیب پھر ان کو یہ خبر دے دو کہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ان کا ہوگا، ان کے مال کو تپایا جائے گا اور اسی مال سے ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کس کس کو دینی ہے۔ اللہ پاک نے 8 مدات کا ذکر خود قرآن میں کر دیا کہ فقراء کو دو، مساکین کو دو، اور وہ جو جب گورنمنٹ کلیکشن کرتی ہے تو جو کلیکٹر ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں کی مد میں استعمال ہو سکتی ہے، تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے اس مد میں علماء نے کہا کہ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے، گردنیں چھڑانے کے لیے وہ لوگ جو جیلوں میں قید ہوتے ہیں یا کوئی غلامی میں پچھلے زمانے میں ہوتے تھے انہیں غلامی سے رہائی دلانے کے لیے، وہ لوگ جو قرضوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہوں انہیں قرضوں سے رہائی دینے کے لیے، اور پھر اللہ کی راہ میں ہر نیک کام پر خرچ کی جا سکتی ہے اور مسافروں پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ کچھ بنیادی احکام تھے جو اس پارے کے اندر بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو، قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔